آج قومی اسمبلی میں بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی جاندار اور شاندار تقریر سننے میں آئی جس میں لگ رہا تھا کہ ایک جینون پولیٹیکل ورکر اپنے دل کی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ تقریر کی علی محمد خان صاحب نے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جس میں انہوں نے بہت سے اہم نکات اٹھائے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے دعوت دی ہے علی محمد خان صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آپ کی جو تقریر تھی اس کے بہت سے امپورٹنٹ پہلو ہیں، اس میں بات کروں گا، لیکن اس میں آپ نے کہا کہ اگر ہم ماضی میں جائیں گے تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ پھر آپ نے اعجاز الحق صاحب کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ ماضی میں بہت کچھ غلط ہوا۔ تو اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کل اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں آئین کو توڑا یا آئین کی خلاف ورزی کی ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پھر خواجہ آصف صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ پہلا جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے ایوب خان، اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس کی میت کو قبر سے نکال کے پھانسی دی جائے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ کیا اس پہ رائے رکھتی ہے کہ سب ڈکٹیٹروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، لیکن کوئی ڈکٹیٹر اچھا ہے کوئی برا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علی محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں تم سے پہلے بہت قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور تھا۔ جس نے بھی غلط کیا ہے، چاہے میرا والد ہی کیوں نہ ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ہم اس پہ آگے کہ ہمارے لیے اپنے باپ، اپنے بچوں، اپنی ماں سے زیادہ اہم یہ سبز لالی پرچم ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات آپ کو یاد ہے خان صاحب نے مجھ سے کی تھی، اور اس میں پھر ٹروتھ بولنا ہوگا، صرف ریکنسیلیشن بغیر ٹروتھ پاسبل نہیں ہے، اور اس کے لیے ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں اور جو غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس پہ مٹی پاؤ جو ہے شجاعت حسین صاحب والا جو ایک وہ ہے فارمولا، وہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو بیسیکلی فتح مکہ ماڈل پہ بیسڈ ہے وہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں غلط کو غلط کہنا ہوگا۔ جہاں ہم بڑا پرائڈ فیل کریں، آج میں نے اسپیچ میں اس پہ بات کی ہے، بہت سے لوگ اپنے آباء و اجداد کی اچھی چیزیں بتاتے ہیں، غلطیوں پہ بات نہیں کرتے۔ ہم غلطیوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کی نا، وہ انسان تھے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے بچوں کو وہ نہیں چھپانی چاہیے، وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں۔ ہمیں اپنی غلطیوں پہ نادم ہونا چاہیے۔ میرے دادا پیر محمد صاحب، آپ کو شاید پتہ ہو، ہاں، وہ تحریک پاکستان کے مجاہد تھے، کارکن تھے، علی گڑھ تحریک کے مسلم لیگ نون تو خیر نہیں ہے، آل انڈیا مسلم لیگ، اللہ نہ کرے کبھی مسلم لیگ نون ہو۔ تو 47 میں قرارداد لاہور جب پاس ہو رہی تھی تو یہاں سے لے کے گئے، آج میں نے اسپیچ میں اس پہ بات کی، قافلے لے کے گئے، اور بھی بہت سے لوگ، غلام محمد خالد نون کھوڑا اور بہت سی KPK سے لیڈرشپ گئی تھی، پھر سن 47 میں جیل بھی کاٹی۔ لیکن یہ تحریک آزادی کا مجاہد جب سیاست میں وہ آئے آگے تو ان سے ایک غلطی ہوئی، یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کے اس مجاہد کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزارت نہیں لینی چاہیے تھی، یا شورا میں ان کو اپنی پوزیشن نہیں لینی چاہیے، حالانکہ وہ الیکشن جیت کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جب ہم ماضی میں بات کرتے ہیں تو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب پہ اگر کوئی کوشچن، عمر ایوب صاحب خود تو ڈیموکریٹ ہے نا، وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے آئے ہیں۔ ماضی میں اگر ان کے دادا مرحوم سے، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ میرے دادا کو اس کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، جس طرح میں نے آج یہ بھی بات کی کہ بلاول صاحب کے نانا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس کیبنٹ میں میرے دادا فیڈرل منسٹر ریونیو ویسٹ پاکستان تھے ایوب خان صاحب کے ساتھ، اسی میں ان کے نانا جو ہے وہ فارن منسٹر تھے۔ وہ غلطیاں ہم نے ٹھیک کرنی، دونوں غلط تھے، آپ کو اس میں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ تحریک آزادی کے مجاہد تھے۔ تو یہ چیزیں، حالانکہ جب دادا میرے فوت ہو رہے تھے 1995 میں BSc کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ سے پہلے کمپیوٹرز بھی کیے، مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکلوں سے بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے۔ تو یہ وہ اسپرٹ ہم لے کے گئے، اور اسی قرارداد لاہور جب پاس ہو رہی تھی تو عمران خان کے والد، خان صاحب کے والد کرام اللہ نیازی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تو آج میں نے اسمبلی میں سب کو یہ کہا کہ ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا ہے، ہم نے سیاسی جدوجہد سے بنایا ہے، ہمارے اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے اور شدید ترین ہے، لیکن ہم اپنے مسائل یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اگر حل کریں گے تو پھر ہماری پارلیمنٹ کی لڑائی جو ہے وہ باہر نہیں جائے گی۔ اچھا، تو اس میں آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے 2019 میں، اور ایک جج تھے جسٹس وقار سیٹھ، اور انہوں نے ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ دیا، تو اس وقت کی جو آپ کی حکومت تھی جس میں آپ بھی وزیر تھے، تو آپ کے وزیر قانون نے اور وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کر کے کہا یہ جج ذہنی مریض ہے۔ وزیر قانون ہمارا تھا تو آپ کی کیبنٹ میں نا، عمران خان کا وزیر قانون تھا، نہیں ہمارا تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آج کچھ وزراء جو ہیں وہ شہباز شریف کے نہیں ہیں، اسی طرح عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو کچھ وزراء عمران خان کے نہیں تھے۔ یہ سب کو پتہ ہے،
فروغ نسیم صاحب کا ہم سے کیا تعلق تھا؟ اچھا، وہ جہاں سے تھے ادھر ہی سے تھے، ہمارے تو نہیں تھے. لیکن بہرحال وہ جو حکومت تھی نا اس میں سارے تو مراد سعید نہیں تھے نا، سارے تو شہریار خان آفریدی نہیں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بڑی تکلیف، بڑا کشت کاٹا ہے، بڑی مشکل سے گزرے، اپنے پرائے کا ان کو بالکل کلیئر ہو گیا. جیل، آپ کو ایک بات بتاؤں میر صاحب، جیل میں جو جیل کی دیواریں ہیں نا اس میں ایک آئینہ لگا ہوتا ہے جس میں ماضی بڑا کلیئر آپ کے سامنے آتا ہے. انسان کو بہت چیزیں وہاں کلیئر ہو جاتی ہیں، ایسی صاف و شفاف جس طرح بارش کے بعد ایک فضا کلیئر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے دیکھ لیا ہے کہ دوست کے جامع میں ان کے دشمن یا وٹ ایور آپ اس کو کہیں وہ کون تھے، اور وہ لوگ جو کہیں دھول میں کہیں دور تھے وہی خان کے ساتھ پھر آخر میں کھڑے ہوئے. میرے خیال میں خان صاحب جب دوبارہ حکومت بنائیں گے 2018 والی نہیں ہوگی، یا تو خان کے سپاہی ہوں گے یا پھر خان اپوزیشن میں بیٹھے گا. بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ حکومت بنانے سے بہتر ہے بندہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کرے. اب یہ بتائیں کہ آپ نے آج اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ وہ کیمرے جو ججوں کے بیڈ روم میں لگے ہوئے تھے وہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیوں نہیں کر رہے تھے، تو آپ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست اور عدالتی امور میں مداخلت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو 6 ججز کا معاملہ ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آج میں نے پارلیمنٹ میں ایک بات کی جو مجھے جیل میں اس کا بڑا دکھ ہوتا تھا جب یہ چیزیں میں سوچتا تھا کہ مجھے جب کبھی اللہ دوبارہ پارلیمنٹ میں لے کے جائے گا یہ سوال میں اپنے پارلیمنٹرین بھائیوں بہنوں سے کروں گا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں، کہ یار عمران خان جس بھی جماعت سے تھا، آپ کو اس سے نفرت ہے، آپ اس کی شکل پسند نہیں ہے، لیکن وہ ہے تو ایک بڑا لیڈر، ایک جماعت کا لیڈر ہے اور ایک اس ملک کا سابق وزیر اعظم. اس پہ جب جانی حملہ ہوا تو کیا یہ ایک سیکیورٹی لیپس نہیں تھا؟ اور اس پارلیمنٹ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. آج میں نے اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا کہ آپ کا ایک کولیگ تھا، فارمر پرائم منسٹر تھا، آپ اس کے مخالف تھے لیکن وہ اس ہاؤس کا ممبر تھا، اس پہ جانی حملہ ہوا. کیا ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ پاکستان پہ حملہ نہیں؟ تو اس کے خلاف قرارداد پاس ہونی چاہیے تھی اس کام کے، اور اس کی انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ پارلیمنٹ کے فلور سے آنی چاہیے تھی کہ بھئی ہمیں عمران خان کی سیاست سے 100 اختلاف ہیں، لیکن وہ اس ایوان کا قائد ایوان رہا ہے، اس پہ جانی حملہ ہوا ہے، کون رسپانسبل ہے؟ کہیں تو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے نا. لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کی یادگاروں پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ معافی مانگی جائے، تو آپ کا لیڈر کہتا ہے کوئی معافی نہیں. ان کے شہداء کیسے ہیں؟ ہم سب کے شہداء ہیں، وہ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ ہم سب کے شہداء ہیں، پاک آرمی کا، پولیس کا، رینجر کا، نیوی کا، ایئر فورس کا، یا پیراملٹری کا، یا عام سویلین، یا جرنلسٹ ارشد شریف ہو گئے یا راشد منہاس ہو گئے، ہم سب کے شہداء میں دیکھیں یہ ان کی مسجد کوئی نہ بنائے. تیرے شہداء میرے شہداء، میرا شہید آپ کا شہید، میرا لیڈر تیرا لیڈر، اس چیزیں تو ملک کو تباہ کی ہے. شہید سب کا، جس طرح مائیں بہنیں سانجھی ہیں، شہید بھی سانجھے ہوتے ہیں، شہید ساری قوم کے ہوتے ہیں. بالکل. اور جو شہید کی کوئی بے تکریمی کرتا ہے وہ شہید کی نہیں کرتا، وہ اس ملک کی کرتا ہے، آپ کی کرتا ہے، میری کرتا ہے. اچھا.